بسم اللہ الرحمن الرحیم MW نیوز کے ناظرین، میری طرف سے آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کہتے ہیں قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ گجرانوالہ میں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 7 سالہ معصوم بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد اس کو قتل کر کے ایک گندے نالے میں پھینک دیا۔ یہ گھناؤنا کام کس نے کیا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور یہ کیسے مائنڈ میں پلان بنایا گیا، یہ تمام تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے، چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جو تصویر سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ درندہ شخص ہے جس نے 7 سالہ معصوم بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی، پھر اس کو قتل کیا اور پھر اس کو گندے نالے میں پھینک دیا۔ بچی تھی 7 سالہ بچی، یہ اس کی رشتے میں جو ہے وہ بھتیجی لگتی ہے۔ اس شخص کی آپ کو تھوڑی سی ہسٹری میں شارٹلی بتاتا چلوں کہ یہ 7-8 سال پہلے اس کی درندہ شخص کی شادی ہوتی ہے اور اس کو 1 سال بعد سے ہی اپنا ماں باپ جو وہ گھر سے نکال دیتا ہے۔ گھر سے جب نکال دیتا ہے تو اس کے سالے جو ہے اس کا سسرال، وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے ہمارے گھر سیٹل ہو جائیں، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، جب آپ گھر اپنا بنا لیں تو اپنی جگہ پہ آپ چلے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ 7-8 سال سے یہ اپنے سسرال میں رہ رہا ہے، اپنے سالوں کے ہاں رہ رہا ہے۔ کیونکہ جمعے کا دن تھا اور جتنے بھی اس کے سالے تھے وہ جمعہ پڑھنے چلے گئے۔ یہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، یہاں پہ فیکٹری سے واپس یہ گھر آتا ہے۔ گھر آیا تو اس نے کھانا وغیرہ کھایا۔ بہرحال اس کے مائنڈ میں جو بھی سوال آیا، اس نے اس معصوم بچی کو ورغلایا، پیسے دیے یا چیز لے کے دیے، جو بھی کیا، ورغلا کے اس بچی کو اس نے ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور فیکٹری لے گیا۔ فیکٹری میں جانے کے بعد اس درندہ شخص نے چرس والا سگریٹ پیا۔ سگریٹ پینے کے بعد بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ نشانہ بنانے کے بعد اس ڈر سے اس کو قتل کر دیا کہ کہیں گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے۔ قتل کرنے کے بعد اس شخص نے اس بچی کو ایک بوری میں بند کیا۔ بند کرنے کے بعد اس بچی کو گندے نالے میں پھینک دیا۔ گندے نالے میں جب پھینک دیا تو گھر والوں کو پتہ چلا۔ گھر والوں نے اس کو فون کیا کہ اس طرح بچی نہیں مل رہی، آپ کو کوئی پتہ ہے؟ یہ کہتا ہے نہیں مجھے تو کچھ نہیں پتہ۔ بہرحال دوسرے دن جب پولیس کو یہ سارا کچھ 15 پہ کال کی گئی، بتایا گیا، پڑوسیوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، تو پولیس نے جب انویسٹیگیشن شروع کی، پولیس کی ٹیمیں پہنچی تو انہوں نے اس کے جو سسرال ہے یعنی کہ اس کے جو سالے ہیں ان کے گھر میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کیمرے CCTV کیمروں کا ریکارڈ چیک کیا۔ بہرحال ان کو تھوڑا بہت اس پہ شک ہوا، لیکن وہ جو سسرال تھے اس کے سالے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارا بھائی ہے، یہ تو ہمارے ساتھ 8 سال سے رہ رہا ہے، یہ ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال مزید انہوں نے فیکٹری کے جا کے کیمرے چیک کیے اور گلی محلوں میں جو لگے ہوئے تھے CCTV کیمرے ان میں اس کی فوٹو جائی، اور فوٹو جانے کے بعد یہ شخص درندہ شخص جو پکڑا گیا۔ پھر اس نے سارا کچھ بتایا کہ اس طرح میں نے بچی کو ورغلایا، فیکٹری میں جا کے یہ زیادتی کی، پھر اس کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد میں نے اس کو گندے نالے میں بوری میں بند کر کے پھینک دیا۔ تو اب یہ بندہ جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 81 کی گولیاں کھا لی تھی، میں نے چرس والا سگریٹ پی لیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے 81 کی گولیاں تو نیند کی گولیاں ہوتی ہیں، اس سے بندہ سو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ڈرامے بازی کر رہا تھا۔ اس درندہ شخص نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، معصوم بچی کی جان لی، جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تو میسج یہ ہے آپ کو کہ آج کل کے دور میں ہمارے اندر ہی ایسے درندے موجود ہیں جو کو ان کی انسان کی ہے، بہرحال اندر سے وہ درندانہ جو ہے وہ اپنا کردار رکھتے ہیں۔